وہ یہ ہے کہ آپ سن چکے ہوں گے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے آفس وائٹ ہاؤس نے ہندوستان کے صدر نریندر مودی، ہندوستان کے پریزیڈنٹ کے آفس اور ہندوستان کی جو ایمبیسی ہے واشنگٹن میں، انہیں ٹویٹر پہ انفالو کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جس کے پیچھے ہندوستان کی حکومت اور وہاں کے ذرائع ابلاغ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ امریکہ کی حکومت اور ڈونلڈ ٹرمپ ناراض تھے کلوروکوئن کے ایشو پہ، اس لیے یہ ایک ناپسندیدگی کے اظہار پہ کیا گیا ہے۔ لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے امریکہ کی ایک لابسٹ فرم جسے ہائر کیا، جسے پاکستانی کے امریکی نژاد جو ڈائسپورا ہے اس کی مدد سے ہائر کیا گیا، یہ اس لابسٹ نے جب وائٹ ہاؤس کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وائٹ ہاؤس ایز اے رول اینڈ پالیسی دنیا میں کسی بھی لیڈر کو فالو نہیں کرتا، وائٹ ہاؤس میں صرف 13 اس وقت لوگوں کو فالو کیا جا رہا ہے ٹویٹر ہینڈل پہ، تو اس میں ہندوستان کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، ان کی ایمبیسی کا ہونا جو ہے یہ پالیسی کے خلاف ہے، اور یوں وائٹ ہاؤس نے انہیں ان فالو کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی لابنگ اور ان کی پینیٹریشن کے پیچھے کس قسم کے ڈائنامکس ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے اس چیز کی کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ہائرڈ ایک لابسٹ نے انٹیلیجنٹلی اس چیز کو ایکسپوز کیا کہ کیسے پینیٹریشن کے ذریعے وائٹ ہاؤس کے ٹویٹر پہ صرف نریندر مودی کو فالو کیا جا رہا ہے، جبکہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کو، دنیا کے کسی لیڈر کو وہاں فالو نہیں کیا جا رہا تھا، اور یہ در حقیقت ایک لابنگ ہی تھی جسے ایک امریکن لابسٹ نے ہی ایکسپوز کیا ہے۔ تو کنگریچولیشن ٹو یو، کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتا سکیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ معید۔ دیکھیے، آپ ان چند پاکستانیوں میں سے پاکستانی ہیں جو انڈیا کا جو امریکہ میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ تھا، اور اسپیشلی پچھلے 10 سے 15 سال میں جو وہ بہت زیادہ بڑھا، آپ اس پہ لکھتے بھی رہے ہیں، بولتے بھی رہے ہیں، اور ان کے اس خطرناک حد تک بڑھنے کو ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کو اتنا انٹرسٹ اس میں نہیں لیا جاتا رہا۔ میں امریکہ میں تھا تب بھی میں دیکھتا تھا اور بڑا اس بات پہ دل جلتا تھا کہ پاکستان کی کسی زمانے میں بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن ہوتی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری سپیس انڈیا لے جاتا رہا ہم سے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو 17-18 اکاؤنٹ یا 20 اکاؤنٹ فالو ہوئے تھے وائٹ ہاؤس سے، اس میں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو 3 سے 4 اکاؤنٹ جو ہیں وہ انڈیا کے ہیں، لیکن ہمارے جیسے آپ نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ کی بہتر پالیسیز، پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں ہم نے اس کو بہت افیکٹولی آواز اٹھائیں گے، جہاں پہ بھی ہمیں لگے گا ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، جہاں پہ بھی ہمیں لگے گا کہ جو ایک امریکہ کا اپنا آئین قانون ہے، امریکہ میں رہنے والے بہت سارے جو پاکستانی نژاد امریکی ہیں ان کے بھی وہاں برابری کے حق ہیں، تو ان کی بھی وہاں پہ آواز اٹھے گی کہ اگر ہندوستان کو ایک ٹریٹمنٹ مل رہا ہے تو وہ پاکستان کو کیوں نہیں مل رہا۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اس حد تک چیزیں کیسے پہنچی۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں جب کشمیر کا ایشو بہت ہی ہائی لائٹ ہوا، اسپیشلی اس میں وہ ہائی لائٹ اس لیے ہوا، میں یہ کہوں گا اس لیے نہیں کہ میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، لیکن یہ آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں، میں بھی، پورا پاکستان بھی، کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے کشمیر کے ایشو کو ایک چہرہ اور آواز دی، وہ اس سے پہلے نہیں مل سکی بہت سارے سالوں سے، بلکہ جب سے کشمیر کی میں کہوں گا یہ چلی ہے موومنٹ، اس طریقے سے ہمارے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے اتنے افیکٹولی جا کے ورلڈ پلیٹ فارم کے اوپر وہ چیزیں جو ہونے والی تھیں انڈیا میں، کچھ تو ہو رہی تھیں اور جو ہونے والی تھیں ان کو بھی پہلے سے لوگوں کو مطلع کیا، اور آج وہ پوری دنیا مان رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹویٹر کے اوپر پاکستانی یوتھ نے، چونکہ آپ تو ایک ٹاپ ریٹڈ امریکن یونیورسٹی سے، ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ ایک ٹاپ آف دا لائن امریکن یونیورسٹی سے وابستہ رہے ہیں، کسی کالج سے نہیں بلکہ ایک میجر یونیورسٹی سے آپ وابستہ رہے ہیں شکاگو میں، یہ ایک عرف عام میں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک سازش کے تحت امریکہ میں ہندوستان کو بہت زیادہ انفلوئنس حاصل ہے۔ اس چھوٹے سے واقعے سے، وائٹ ہاؤس کے ٹویٹر والی اگزامپل سے ثابت ہوتا ہے کہ کیسے ہندوستان اور ان کی لابیز نے ٹیکنیکلی امریکہ کے ڈھانچے میں پینیٹریٹ کیا ہوا ہے، اور اگر پاکستان کو اس اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے تو پاکستان کو بھی ایک ٹیکنیکل طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے، کیونکہ یہاں جب ایکسپوز کر دیا گیا کہ ایک انیوزل چیز کی گئی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر، تو وائٹ ہاؤس کو اسے ٹھیک کرنا پڑا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی حکومت میں ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ٹیکنیکلی امریکہ کے اندر چلنا ہوگا اور ڈائسپورا کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا؟
جی موہید، یہ بڑا انٹیلیجنٹ کویسچن ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی. پاکستان میں یہ سمجھا جاتا تھا شاید پورے امریکہ میں تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ کسی اسٹریٹجی کے تحت پاکستان کو ایلینیٹ وہاں پر جو سپیس تھی، پولیٹیکل سپیس، اس میں کرنے کی جو کوشش ہو رہی تھی. کوئی ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم اگر نمبرز دیکھیں تو نمبرز بولتے ہیں. جو جتنے بھی سینیٹرز ہیں، کانگریس مین ہیں، جتنے بھی ڈسائسو آفیسز ہیں وہاں پر، ان میں جو ایڈز ہیں، پولیٹیکل ایڈ ہیں، وہ دیکھیں کتنے پاکستانی اور کتنے انڈین ہیں. اسی طریقے سے وائٹ ہاؤس ہے، دوسری جگہ ہیں، ان کی ٹیکنالوجی کا سٹاف ہے، ٹیکنیکل ایریاز ہیں، پالیسی کے ایریاز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنی زیادہ انڈین نیشنلز کی وہاں پر نمبرز گیم جو ہے وہ بہت ڈفرنٹ ہے. تو بنیادی طور پر پاکستان کو بہت لاجیکل سٹیپ لینے چاہیے تھے جو اب لیے جا رہے ہیں. اور اس میں ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت ہی گڈ لک ہے کہ ہماری اس ٹائم جو آرمڈ فورسز کی قیادت ہے وہ جنرل باجوہ کے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے بہت ہی سمارٹلی اور انٹیلیجنٹلی جو اس خطے کے اندر سچویشن تھی اس کو پاکستان کی سمت کھینچا پچھلے چند سالوں میں. اور اس کی وجہ سے ہماری جو بارگین چپ تھی. گھنٹی آئیکن دبائیے اور ایپک پاکستان کی اپڈیٹ پائیے.